أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، گزشتہ خطبے میں نے موبائل کی وجہ سے آج کے بچوں پر جو منفی اثرات جو پڑ رہے ہیں اس کے بارے میں نے ذکر کیا کہ کتنے اس کے نقصانات ہیں. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، گرچہ کہ آن لائن کلاسوں کی وجہ سے لوگ، طلبہ، بچے، نوجوان موبائل کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق بڑھ گیا، لیکن اس کا جو نقصان ہوا ان کی زندگی پر، ان کے اخلاق پر، ان کی تعلیم پر اور گھریلو تعلقات پر، بلکہ ان کی صحت پر، یہ بہت برا اثر ہے. بڑے برے اثرات ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے مستقبل میں کہ یہ جنریشن، یہ جو نسل جو موبائل کی تعلیم پر پڑی ہے اور بڑی ہے، اس کے کتنے بڑے نقصانات ہیں. بہت ساری باتیں. سب سے پہلے بچپن خطرے میں پڑ گیا. 3 سال کا بچہ آج موبائل کا عادی بن گیا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو موبائل استعمال کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، تو وہیں سے اس کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اور بچپن کا جو کھیل کود ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے بچوں کی صحت پر بہت برا اثر اور کئی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ موبائل کی وجہ سے کتنے حادثات، لوگ کار میں بیٹھ کر، بائک پر بیٹھ کر، ٹو ویلر پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے ہیں، ان کی توجہ اڑ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے نعوذ باللہ بہت سارے حادثات پیدا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خاندان بہت متاثر ہوتا ہے. کتنے گھروں میں موبائل کی وجہ سے اختلافات، لڑائی جھگڑا اور طلاق تک کی نوبت آ گئی، بلکہ فیس بک اور ایسی چیزوں سے غلط تعلقات کی وجہ سے لوگ غلط اور نعوذ باللہ ناجائز اور حرام کاموں میں مبتلا ہو گئے. سبب یہ غلط تعلقات کا یہ موبائل ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موبائل کو دیکھنے کی وجہ سے انسان کی صحت پر جو اثر پڑتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر ایک انسان 4 گھنٹے اگر موبائل دیکھتا ہے روزانہ، تو اس کی وجہ سے اسپائنل گارڈ جو ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی، اس پر بڑا اثر پڑتا ہے. کیونکہ سر جو ہے تقریباً 5 کلو کا وزن ہے عام طور پر، لیکن اگر جب جھک کر دیکھتا ہے تو اس کا وزن کہتے ہیں ڈاکٹر کہ 27 کلو تک جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے اسپائنل گارڈ پر، اس کی ریڑھ کی ہڈی پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. اور اسی طریقے سے
بعض لوگوں کو موبائل کا ایسا چسکا ہوتا ہے کہ ہر نیا ڈیزائن، ہر نیا موبائل ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ہر سال نئے نئے موبائل خریدنے کی ایک بیماری ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب آئیے کہ اس کا علاج، اس کا مداوع کیا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بتایا، آج جس طریقے سے حدیث میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں، رگوں میں اسی طریقے سے دوڑتا ہے جیسے جو ہے خون دوڑتا ہے، آج ضرورت ہے کہ بچوں کی گٹھی میں بچپن سے لے کر جوانی کے مرحلے بلکہ بڑھاپے تک اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینے کا جو ایمان ہے ہمارا، اس کو بار بار اس کو جگانے کی ضرورت ہے، اس کو بار بار اس کے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب یہ اس سے آزاد ہو جائے گا تو اس کے پاس اس کے اخلاق کے لیے، گناہوں سے رکنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لہذا کیونکہ اس چھوٹے سی موبائل میں پوری دنیا موجود ہے، اور غلط اور فحاشی کاموں کے لیے یہ دنیا پرست لوگ ایسے بھڑکاتے ہیں نعوذ باللہ کہ کچا ذہن والا نوجوان جس کو تجربہ نہیں ہے، چھوٹا سا معمولی بچہ جو اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتا ہے، وہ بہت جلدی پھسل جاتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ کی محبت کو بچوں کے دلوں میں بٹھایا جائے، اور اس کے بغیر جو تربیت ہوگی وہ ناکام تربیت ہوگی، وہ نامراد تربیت ہوگی۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ دونوں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے جنت کا جو تصور ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد زندگی یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ ایمان بار بار ہمیں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جب بھی نماز کا موقع آتا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے تھے، بولتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کا حکم دو اور اس پر جم جاؤ، جمے رہو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ رزق ہم دیتے ہیں، رزق کا انتظام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن کریم کی آیتیں، اور اسی طریقے سے بار بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ گھروں میں ہونا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، گھر میں برکت ہرگز نہیں آئے گی، اور وہ گھر، وہ معاشرہ بہت جلد زوال کی طرف جائے گا، جس معاشرے میں یا جس گھر میں نعوذ باللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ نہ ہو۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ بچے اگر نماز نہیں پڑھتے تو کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ بچے اگر غلط کام کرتے ہیں تو کیوں تم نے کیا؟ اس کا احتساب ہونا چاہیے اور اس پر تربیت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے موبائل کے استعمال کے لیے وقت کی تعیین ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ جتنا ممکن ہو اپنے بچوں کو بزی رکھیے گا، مباح کاموں میں، مباح کھیل کود میں، ان کے کھیلنے کا وقت ہو جا کر وہ کھیلیں، والی بال کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کچھ بھی، لیکن بہرحال موبائل سے تھوڑی دیر ان کو دور رکھنا چاہیے، اور جب ایسی چیزوں میں وہ مشغول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خود بخود اس کی برائیوں سے کم اور دور رہیں گے انشاءاللہ۔ تو وقت کی تعین کے موبائل کا استعمال آپ کو دیں گے ہم، پوری طریقے سے ختم کرنا مشکل ہے کیونکہ پورا ماحول ہی ایسا ہے، پوری طریقے سے ہم کٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے وقت متعین کریں کہ اتنا وقت آپ کو دیا جائے گا، اتنے وقت میں آپ خود حساب کریں کہ آپ آج کل جو ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، بچے جو ہے کلاس میں بیٹھ کر بھی وہ تماشا کر رہے ہیں، لگ رہا ہے حاضری لگی ہوئی ہے لیکن کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں، کلاس کا ٹائم بھی گیا۔ خیر، اس کے علاوہ دوسرے اوقات، سارے اوقات جو بھی ہیں اس میں تقریباً آپ اندازہ کریں گے کہ نعوذ باللہ جب جاگتے ہیں تو اکثر وقت اسی میں گزرتا ہے، اور نوجوانوں کے پاس تو آج یہ حال ہے کہ رات بھر موبائل، چونکہ کوئی کام نہیں ہے، کلاسیں نہیں ہیں، اور کب سوتے ہیں؟ فجر سے پہلے سوتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر فجر سے پہلے سوتے ہیں،
اور نعوذ باللہ پھر اس کے بعد کب تک؟ پھر چلتا ہے سلسلہ سونے کا ظہر تک. یہ کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسی زندگی ہے؟ یہ کیسی جوانی ہے؟ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ ایسے لوگوں کا ہے جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں جی، اور اس طریقے سے بیٹھیں گے کہ کوئی ان کو دیکھے نہیں، اور آئے تو فوراً چینج بھی کر دیں گے، بدل بھی دیں گے کہ وہ کچھ اور چیزیں دیکھ رہے ہیں. جی نعوذ باللہ اس طریقے سے جتنے ہیلے بازیاں ہو سکتی ہیں وہ سارے ہیلے بازیاں جو ہیں آج یہ اس موبائل میں موجود ہیں. چھوٹے بچے اگر ہیں تو ضروری ہے کہ ماں باپ کی نگرانی میں موبائل کا استعمال ہو، چاہے تعلیم ہی کے لیے صحیح، تعلیم ہی کے لیے صحیح. کلاس میں اگر دے رہے تب بھی ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے تعلیم کا سلسلہ ان کا جاری رہے. پھر اسی طریقے سے ضروری ہے کہ بچوں کو بعض دینی پروگرام میں ہم بزی کریں. بہت سارے پروگرام ہیں الحمدللہ، بہت سارے نیٹ میں، عربی میں، انگریزی میں، اردو میں بہت سارے پروگرام ہیں. ان مفید پروگراموں میں جی ان کو دیکھنے کے لیے ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان پروگراموں میں جاؤ، اس ویب سائٹ میں جاؤ، تاکہ وہ غلط ویب سائٹ میں جانے کے بجائے صحیح ویب سائٹ میں جائیں اور ان کا وقت جو ہے بچے. اور اسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، قرآن کریم کے قصے، جی یہ سب جو ہے اس پر بہت سارے ویڈیو بنے ہوئے ہیں. ایسے ویڈیو بھی ہیں جس میں میوزک بھی نہیں ہے الحمدللہ. ایسے ویڈیو کو ہم بچوں کو دے سکتے ہیں تاکہ یہ بچے قرآنی قصے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور اسلامی تاریخ سے جو متعلق جو باتیں ہیں ایسی باتوں کو وہ سن کر استفادہ کر پائیں. اور اسی طریقے سے بجائے اس کے کہ وہ بالکل قریب رکھ کر دیکھیں، ان کو بولیے کہ دور رکھ کر فاصلے کے ساتھ دیکھا جائے تاکہ جو ہے آنکھیں متاثر نہ ہوں. اور مہمان جب آتے ہیں کھانے کے وقت، کھانے کا بھی سسٹم ہمارے پاس صحیح نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے شکایت کی کہ ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھایا کرو تو سب بیٹھ کر کھایا کرو. بعض گھروں میں ماشاءاللہ اچھا سسٹم ہے کہ کھانے کے وقت میں گھر کے پورے افراد ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں. یہ نہیں کہ الگ الگ بیٹھ کر کھا لیے اور اپنا اپنا کھایا جا رہا ہے. نعوذ باللہ ہوٹل کا سسٹم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ جو ہے گھر میں سارے افراد بیٹھ کر جی کم از کم دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، کم از کم صبح میں آفس کا کام ہے، فلاں کام ہے، لیکن جب گھر میں جب پورے افراد ہوتے ہیں تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے کا ان کو معمول بنانا چاہیے. اور بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کھانے کے وقت میں موبائل نہ ہو. آج کیا ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے، اس کے لیے موبائل دے دو ہاتھ میں، موبائل جب دیکھے گا دیکھتے ہوئے کھائے گا. یہ عادت، یہ غلط عادت ہے. اور اسی طریقے سے جی اگر فیملی جا رہی ہے تو بالکل موبائل کو کٹ کر کے جائیں. یہ نہیں کہ جو ہے انسان ہر آدمی اپنے فیملی جا رہی ہے، فیملی ٹرپ، لیکن کیا ہے ہر آدمی کے آدمی موبائل ہے، اپنی اپنی جگہ میں مگن ہے. اسی طریقے سے اگر مہمان آتے ہیں اور بچوں کو رات میں سونے سے پہلے بچوں کے پاس سے موبائل لے لینا چاہیے. ایک وقت ہونا چاہیے کہ موبائل کو ادھر جمع کر دو. اگر آپ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیں گے رات بھر نعوذ باللہ وہ کب تک جو ہے موبائل دیکھتا رہے گا، سونے کا وقت کیا ہے کچھ نہیں بتا سکتے. بہرحال یہ ساری چیزیں. اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن ایسا ہو، ہفتے میں ایک دن ایسا ہو کہ آج موبائل نہیں. بچوں کو کہتے ہیں کہ آج ہم موبائل استعمال نہیں کریں گے. ماں باپ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، کسی کی بزنس ہوگی، کسی کی تجارت ہوگی، وہ تو چھوڑ نہیں سکتے. لیکن چھوٹے بچے، پڑھنے والے لکھنے والے بچے، ان لوگوں کو کہا جائے کہ آج موبائل کا استعمال نہیں، جو بھی کام کرنا ہے موبائل کے بغیر کرو. اسی طریقے سے اسکولوں میں چاہیے کہ ایسی عادتیں ڈالیں کہ ایک ہفتہ، جیسا کہ جرمن میں ایسا کیا گیا کہ جرمن کے ایک اسکول میں ایسا کیا گیا کہ کالج کے بچوں کو کہا گیا ایک ہفتہ موبائل استعمال نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ جتنا بزی کریں گے اچھے کاموں کے ذریعے اتنا ہی زیادہ جو ہے بچوں کے لیے فائدہ ہوگا، جس میں ہیلتھی کمپٹیشن، دینی اسلامی مسابقات یا علمی ایسی چیزیں جس میں ان کے لیے فائدہ ہو، یا ان کو جو ہے بحث و تحقیق ریسرچ کرنے کا کوئی کام. قرآن کی کتاب میں ان کو بولیں گے فلاں کلمہ کہاں کتنے مرتبہ آیا ہے، ریسرچ کرو، تلاش کرو.
پڑھو، نکالو، یا ان کے کورس کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کے انگریزی زبان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کے اسکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جو ہم مثال کے طور پر ہم لوگ اردو میں سن رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اردو لکھنا نہیں جانتے، اردو پڑھنا نہیں جانتے. ہماری زبان مادری زبان اردو ہے، لیکن ہم اردو زبان کے پڑھنے اور لکھنے سے ہم واقف نہیں ہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے. آسان ہے الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھ سکتے ہیں. لیکن انسان کے پاس جب عزم ہو، ارادہ ہو، اور جب اس کے پاس پروگرام ہو تو ضرور کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ڈیلی پروگرام ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کریم کے حفظ کے لیے. دعائیں صبح و شام اور سونے کے وقت کی دعائیں کی پابندی، اتنی لمبی دعائیں الحمدللہ ہیں اور اتنی اچھی اور جامع دعائیں ہیں کہ انسان کی زندگی پر اس کے بہترین اثرات پڑتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے. لہٰذا ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے اور اسی پر مرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اسلامی زندگی عطا فرمائے اور ایمان ان کے مضبوط فرمائے، تاکہ یہ جو فتنے آئے ہیں آج کے زمانے میں، ان سارے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.